اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت امام مہدی سے پہلے دنیا کے حالات اور جو پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس میں ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مساجد کو سجانے لگیں گے۔ ناظرین، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں آنے اور بنانے میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنی دولت وسطت دکھانا مقصود ہوگا اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔ ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ایک اور جگہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو گے اور اپنے قرآن کو زیور وغیرہ سے آراستہ کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر ہلاکت ہوگی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج ہی کے وقت میں بنائی جائے گی۔ ناظرین، ٹھیک کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کی سوچیں بھی الٹ جاتی ہے۔ آج اگر کسی علاقے میں خوبصورت مسجد نہ ہو تو اس علاقے والوں کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ جہاں مسجد خوبصورت بنی ہو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نظر میں ان کی کیا حقیقت ہے۔ ناظرین، اگر کوئی اہل دل ان احادیث کا عملی تجربہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ دن ان علاقوں کے مسجدوں میں سجدے کر کے دیکھے جہاں مسجدیں کچی اور سادہ ہوتی ہے، پھر اس کو سجدوں کے حلاوت کا احساس ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ وہ مسجدیں تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی۔ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہوں میں واپس لوٹیں گے۔ ناظرین، اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.40 ارب تک ہے، لیکن اسلام کی حالت کیا ہے کہ کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام نہیں ہے۔ زبان سے تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کو حاکم نہیں مانیں گے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبود یعنی حاکم بنا رکھے ہیں۔ سجدے میں گر کر اللہ کے برتری کا اعلان کرنے والوں کی تعداد تو بہت ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حاکمیت اعلیٰ کو انسانوں کے بنائے ہوئے کفری جمہوری نظام کے ہاتھوں پیروخت کر دیا ہے۔ جو کلمہ مسلمان پڑھتا ہے نا، وہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اب وہ اللہ کے علاوہ ہر قوت کا، ہر نظام کا اور ہر طاغوت کا انکار کرے گا، ورنہ تو زبان سے اور نہیں اپنے عمل سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن آج کے مسلمان اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور طاغوت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین، قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ۔ ناظرین، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ گمراہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان کافر لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ یعنی قرآن سے نفرت کی یہ کہا کہ ہم بعض باتوں میں تمہارے پیروی کریں گے، یعنی قرآن کی سارے باتیں نہیں مانیں گے، کچھ تمہارے بھی مانیں گے۔ ناظرین، اس روایت میں علماء سے مراد علماء سوء ہے۔ علماء سوء کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کا حال دیکھنا ہو تو علماء سوء کو دیکھ لو۔ تو ناظرین، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج کل جتنی بھی مساجد بنی ہوئی ہے وہ صرف ظاہری خوبصورتی اور دکھاوے کے لیے بنی ہے یا اس میں ویسے سجدوں کی حلاوت کا احساس ہوتا ہے جیسے ایک کچی اور سادہ مسجد میں ہوتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔